अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों कस्टमर यूजर सपोर्ट के टॉपिक में मैं आप लोगों को फिर खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों ऐसे पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की थी कि यूज़र कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों ने वहाँ बहुत सारी टाइप्स की बात की थी, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की बात की थी, इंस्टेंट मैसेजिंग की बात की थी, वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इवन के ग्राफिक्स और प्लानिंग, शेड्यूलिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज एप्लीकेशन और इंडस्ट्री के लिए जो खुसूसी सॉफ्टवेयर बनाए गए थे उन पर भी हमने बात की थी। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि चूँकि यूज़र कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उन्हें कौन कौन से मसाइल का सामना होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सर्फिंग जैसे जैसे कंप्यूटर मैं और आप या कोई भी यूज़ करता है, तो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे तो हम जो हफ्तों का काम है वो दिनों में, दिनों का काम घंटों में, और घंटों का मिनटों में, और मिनटों का सेकंडों में कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, हम और ज़्यादा मेहनत से काम करने लग पड़ते हैं। और जैसे जैसे हम ज़्यादा काम करते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हमारे डिपार्टमेंट्स को या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों उनमें से चंद मसाइल ये हैं कि एक तो है रिसोर्स का ज़िया, ठीक है, दूसरा है वसाइल की चोरी, तीसरा है कंप्यूटर वायरस, चौथा है सर्फिंग की लापरवाहियाँ या कोताहियाँ, पाँचवा है ब्रीच ऑफ प्राइवेसी यानी प्राइवेसी पर दावा, और छठा है सेहत की मसाइल, सातवां है कंप्यूटर क्राइम्स, और आठवां है सर्फिंग का गलत इस्तेमाल, यानी सारे वो जो गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम आपको बात कर देते हैं वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल का ज़िया के बारे में। तो दोस्तों चूँकि आप लोग नए होंगे तो आपने कंप्यूटर वगैरह लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो आपने नया सिस्टम लिया है, ठीक है, तो आपको काफ़ी महंगा भी मिल गया, और काफ़ी उस पर आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना वो प्रोडक्टिव भी नहीं निकला। तो चूँकि हम लोग ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं तो हम ऐसी चीज़ें बगैर एक्सपीरियंस या स्किल्स के ख़रीद लेते हैं जो कि हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, दूसरी अप्लाइंसेज या प्रेफरल्स, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क से मुतालिक कुछ डिवाइसेस वगैरह होती हैं, तो हम लोग अपनी तरीके से कर लेते हैं, किसी से पता नहीं करते या कोई गाइडलाइन नहीं देते हैं, हम खुद जाके कर लेते हैं, तो बाद में पता चलता है यार ये चीज़ें तो हमारे ये यानी सॉफ्टवेयर के साथ मुवाफिक नहीं है, और जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ हमारा हार्डवेयर ना मुवाफिक है, यानी हमारा हार्डवेयर उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे कर लेते हैं। तो ये रिसोर्सेज का ज़िया यानी वसाइल का ज़िया है। दूसरा है सर्फिंग की गलतियाँ यानी मिस्टेक। तो दोस्तों जब इंसान गलती का पुतला है, यानी मैं और आप कहीं ना कोई गलती तो करेंगी। तो स्पेशली जब हमें बिठा दिया जाए किसी ऐसे कंप्यूटर पर या ऐसे टूल पर जो कि जिसकी हमने ट्रेनिंग भी ना की हो, तो हम तो वहाँ गलतियों के हम बाहर लगा देंगे। ठीक है, मतलब मैंने खुद कभी कभार नोट करता हूँ, तो एक मतलब मुझे यानी हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी ना सैलरीज के बारे में कैलकुलेशनें करनी थी, तो मैंने स्प्रेडशीट में गलत फार्मूला लगा दिया था। तो उसमें गलत फार्मूले लगाने की वजह से एस्टिमेट गलत चला गया था, बजट गलत एलोकेट हो गया था, तो ये होना था। ठीक है, तो वो मैंने उसको किस तरीके से टैकल किया था ये मैं आपको इन द नेक्स्ट चंद आने वाली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से। बहरहाल तो जो मैंने गलत फार्मूला एंटर किया था, इस तरीके से किसी से भी हो सकता है, मतलब कोई बंदा किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहा है तो वो उसमें भी गलत फार्मूला लगा देता है, या कहीं से गलती से कोई गलत डेटा हो जाता है। मतलब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आंसर आता है, अगर 0.1 से करो तो 3 आंसर आ जाते हैं। तो यानी कि छोटे बहुत मिस्टेक्स चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे ऊपर सुपरवाइज़र बैठे होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को चेक करते हैं। मतलब कभी कभार मैं अपने कंप्यूटर वगैरह में कोई सफाई वगैरह कर होता हूँ, हार्ड डिस्क कहती है भाई डाटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी मैं वीडियो भी बनाता हूँ जो यूट्यूब पर, तो उस पर जनाब मुझे तकरीबन कम अज़ कम भी मेरा 400-500 MB, जो बहुत छोटी 2-3 मिनट की होती है, और बड़ी जो इस तरह की वीडियो होती है ये तो 1.5 GB पर चली जाती है, क्योंकि ये HD में होती है, तो इन पर काफ़ी टाइम। तो मैं बाकी फालतू चीज़ें जब डिलीट करता हूँ ना, काफ़ी सारी रिसोर्सेज वगैरह जिस तरह आपने ये नीचे पिक्चर देखी है, ये कुछ दिनों बाद डिलीट कर दूँगा। तो जब भी मैं इस तरह के काम करता हूँ तो कभी कभार ऐसे होता है कि मुझसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल या प्रोग्राम मुझसे डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मेरी सर्फिंग की गलतियों में शामिल होता है।
کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، میں پورا دن راؤٹر کو ریسٹارٹ کرتا ہوں، کبھی کنفیگریشن سیٹ کرتا ہوں، کبھی کیا کرتا ہوں ڈی این ایس چیک سیٹ کرتا ہوں، آئی پی چینج کرتا رہتا ہوں. تو اینڈ پہ مجھے پتہ چلتا ہے یار یہ تو مطلب پیچھے سے جو کہ ایک صرف فون کال سے تو ہو سکتا تھا، یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو مجھے کال کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھار میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو انٹرنیٹ پر میں ایسی چیزیں سرچ کر رہا ہوتا ہوں جو کہ میرے جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. مطلب میری جاب اگر آئی ٹی کے بارے میں ہے تو میں کچھ اور سرچ کرتا رہوں گا، جیسے کہ ہیلتھ ہو گیا، گارڈننگ ہو گیا، تو جو میری جاب سے نہیں ہے، بے شک وہ میرے کام کے ہیں لیکن وہ اس کی وجہ سے میرے ڈپارٹمنٹ کو لاس تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے آتے ہیں کمپیوٹر کرائمس. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں، مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بڑی سینسٹیو انفارمیشن تک ایکسیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میں کرتا ہوں. تو اگر خدا نخواستہ میں کسی اور کمپیٹیٹرس کو سیل کر دیتا ہوں تو میری کمپنی کو نہ صرف ناقابل اعتراف نقصان اور ناگہانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی ہماری کمپنی کے یعنی پروٹوٹائپ کو یوز کر کے اپنی پروڈکٹ پہلے لانچ کر دے تو ہم تو پھر کاپی بن جائیں گے اس کے، حالانکہ پروجیکٹ ہمارا اوریجنل ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کچھ سینسٹیو انفارمیشن ہم کسی فراڈ کو بھی تو بھیج سکتے ہیں، یعنی یہ کمپیوٹر کرائمس کہلاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے جی تھیفٹ آف ریسورسز، یعنی وسائل کی چوری. تو آپ لوگوں نے سرکاری محکموں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ وسائل کا ضیاع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے یا سروسز ہیں ان کو بھی چوری کر لیتے ہیں. مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میرے پاس کمپیوٹر کا انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو یوٹیلائز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے میں اپنا کام نکال لیتا ہوں. اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں پروگرام کی کاپی یا سافٹ ویئر کی کاپی کو اپنے گھر میں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ یا کسی دوست کو دے دیتا ہوں، تو اسے پائریسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں کرتا نہیں ہوں، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ میں انٹرنیٹ پر چیزیں سیل کرنے لگ پڑتا ہوں. ٹھیک ہے، میری کمپنی کی پالیسی ہے کہ یار بھائی آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، سیلنگ وغیرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو ہم ایک اچھا اور ہینڈسم پیکیج دیتے ہیں تو آپ کو اسی چیز کا دیتے ہیں کہ آپ نے صرف ہماری کمپنی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرنا ہے. لیکن میں کرتا ہوں تو یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ریسورسز کا یعنی تھیفٹ آف ریسورسز میں آ جائے گا. اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے آفیسز وغیرہ میں یو ایس بیز پڑی ہوتی ہیں، تو کچھ بندہ اس کو اس طرح کرے کہ جائے کہ ہمارے آفس میں ایک باکس بنا ہوا ہے جس میں ہم گم شدہ چیزیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈالنے کی بجائے نا کوئی بندہ جیب میں ڈال لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میرے تو کام آ جائے گی. تو یہ بھی تھیفٹ آف ریسورسز ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے کچھ لوگ آپریٹنگ سسٹم اٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ سافٹ ویئر انسٹالیشن اٹھا لیتے ہیں، ڈسک اٹھا لیتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں جا کے ذاتی کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتے ہیں. ہاں، یہ صرف ایک ہی صورت میں قانونی ہے، اگر کمپنی کی پالیسی اور لائسنس ایگریمنٹ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں یا ہم کمپنی سے پرمیشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلا ہے جی پرائیویسی، بریچ آف پرائیویسی. ٹھیک ہے، پرائیویسی کو آج کل کے دور میں کافی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کمپیوٹر کرائم ہے. تو اس سے پرائیویسی، بریچ آف پرائیویسی سے مراد کیا ہے کہ جب کوئی غیر مجاز شخص ذاتی معلومات کا استحصال کرے یا اسے یوز کرے. ٹھیک ہے، تو مطلب ایسے ہے کہ میں ایک میڈیکل کمپنی میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میڈیکل کمپنی میں کام کرتا ہوں تو مجھے لوگوں کی میڈیکل رپورٹس اور میڈیکل انفارمیشن کے بارے میں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں چپکے سے اپنے جو ریلیٹیوز آتے ہیں ان کی معلومات تک صحیح حاصل کر لیتا ہوں اور ان کو رپورٹ سینڈ کر دیتا ہوں یا کچھ اس طریقے. تو یہ بریچ آف پرائیویسی ہے. یا میں کسی لوگوں کے اسٹاپ کرتا رہتا ہوں کسی چیز پر، تو یہ بھی بریچ آف پرائیویسی ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک میں ٹول ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پر. ٹھیک ہے، تو وہ ٹول کوئی ٹول نہیں ہوتا بلکہ اس میں پائریٹڈ ٹول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ میرے کمپیوٹر سے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، کمپنی کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کمپنی میرا ڈیٹا یا جو میرے کمپیوٹر میں سینسٹیو ڈیٹا ہے، کیا پتہ لوگوں کا ڈیٹا، تو وہ سیل کر دیتی ہے. تو یہ بھی بریچ آف پرائیویسی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹول عموماً کمپنیز ہی بناتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں. اگلا ہے جی صارفین کا غلط استعمال، یعنی یوزر جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہے کہ کبھی کبھار میں اپنے کولیگس کو کہتا ہوں کہ بھائی ان نیسیسری اور پرسنل ای میل مجھے نہ بھیجیں، لیکن وہ بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے.
کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کمپیوٹر سے گیم پارٹی کا لیڈیز بھی بیٹھی ہوتا ہے، کوئی شخص کوئی اتنی عجیب سی پوسٹ لگا لیتا ہے لیڈیز کے اگینسٹ یا کچھ اس طریقے سے توہین آمیز کسی فقہ کے اگینسٹ کسی یعنی مذہب یا کسی بایسڈ ہو کے کوئی لگا دیتا ہے، تو وہ صارفین کا غلط یوز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کمپیوٹر وائرس. ٹھیک ہے. تو جو ایک ایسا کمپیوٹر وائرس ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ ایلیسٹ اور مالیفائڈ انٹینشن کے ساتھ بنایا جاتا ہے، جو کہ انفارمیشن کو اسٹیل بھی کرتا ہے، کبھی کبھی ڈسٹرائے بھی کر دیتا ہے، اور جو ہمارے کام کے سافٹ ویئر کرتے ہیں ان کو کرپٹ یا ڈیلیٹ اور ہمارے کمپیوٹر پر ان نیسیسری سروسز اسٹارٹ کر دیتا ہے اور نیسیسری سروسز اسٹاپ کر دیتا ہے. جیسے کہ میں کسی کولیگ کو ای میل بھیجتا ہوں تو اس کے ساتھ وائرس منسلک ہو جاتا ہے، تو وہ اگلے کمپیوٹرز کو بھی انفیکٹ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کمپیوٹر وائرسز کی ایک اور قسم یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو ایک ایڈوائزری جاری کر دیتا ہوں، بھائی ایک نیا وائرس آ گیا، جو کہ اس طرح سے افواہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں تمام ملازمین اس مسئلے کی تحقیق میں وقت کا ضیاع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ وائرس نہیں ہوتا، بلکہ ہماری طرف سے ایک شوشے چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ سے ایک ایسا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ جو کہ میں نے پچھلی ایگزامپل میں بتایا تھا، جس میں وائرس موجود ہوتا ہے جو کہ آفس کے نیٹ ورک کے ذریعے سروسز پر حملہ کر دیتا ہے اور آفس کے نیٹ ورک کو انفیکٹ کر کے سرور تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہیں جی ہیلتھ کے مسائل. ٹھیک ہے. ہم ہر روز کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹول کا ایک صحیح استعمال ہوتا ہے اور ایک غلط استعمال. تو سب سے عام غلط استعمال جو کہ نہ نظر آتا ہے وہ ہمارے آفس کا فزیکل ماحول ہے، جس میں کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے، جس میں نہ کافی روشنی ہوگی. ٹھیک ہے. لائٹ پراپر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسپیس یا ایئر وغیرہ کا مسائل ہوتے ہیں. ارگونامک فرنیچر ہو جاتا ہے. ماحولیاتی سیف گارڈ اور جسمانی زخم وغیرہ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کی وجہ سے. جیسے کہ ایک شخص جو کام کے درمیان وقفہ نہیں کرتا، اس کو کارپل ٹنل سنڈروم ہو سکتا ہے، جس سے ہاتھ میں اور کلائی میں درد ہو سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے صارف کے ہاتھوں اور کلائی کے پٹھوں کی سوزش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ایک صارف جو کوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں ناکامی کی وجہ سے کوفت کا سامنا کرتا ہے، اس کو ڈپریشن یا صحت کے مسائل کی وجہ سے جلدی ریٹائرمنٹ لینا پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کمپنی جو کہ متعدد اپلیکیشنز کے باوجود بھی ارگونامک آفس فرنیچر خریدنے سے انکار کر دیتی ہے، اس کے ملازمین عموماً چوٹیں ان کو آتی ہیں، لو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اور کبھی کبھار تو ہینڈیکیپ بھی ہو جا سکتے ہیں. تو دوستو ارگونامک کا چونکہ ذکر ہوا تھا، ارگونامک ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ملازمین کی صحت، حفاظت اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے والی جگہ ملازمت بنانے پر تحقیق کی جاتی ہے، اور اس پر توجہ دینے سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے جناب کہ کیسے ہم جو اپنے کولیگز ہیں ان کی یعنی جو ریکویسٹ ہیں یا جو ان کی کیوریز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.